سجدہ تعظیمی کے بارے میں جو قبر پرست ہیں، قبر پرست رضائی فرقہ، متصوفہ، بریلویہ، ان کے دو نظریات ہیں۔ ایک تو ہے رضوی بریلوی، احمد رضا خان کے مقلدین، تو وہ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتی ہے، اور احمد رضا خان نے مستقل رسالہ لکھا ہے کہ مخلوق کے لیے ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہے تعظیمی، اور اس پر اس نے جو بیچارے کے پاس ہاتھ لگا تو اس نے روایات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور نام بھی الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ۔ تو یہ ہماری شریعت میں، اسی طرح احمد رضا خان نے یہ بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا حرام ہے، اور قبروں پر عورتوں کا جانا حرام ہے، لیکن بریلوی عوام احمد رضا کو ٹھکرا چکی ہے، حالانکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری کتابوں پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو رضوی کے لیے میری کتابوں پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، یعنی کتاب اللہ پہ بھی عمل کرنا اتنا فرض نہیں، سنت پہ بھی نہیں، جو کچھ میں نے کتابوں میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس کے باوجود یہ بریلوی حضرات یہ اعلی حضرت کے باغی ہیں، اور اپنی زنانیوں کو صرف لے کے نہیں جاتے، نوراتے کے لیے مجابروں کے حوالے کر کے آتی ہیں۔ اور اسی طرح شعبان میں 15 کو ان کی زنانیاں قبرستان پھر رہی ہوں گی، اور آگے احمد رضا کہتے ہیں اولیاء کے مزارات پہ بھی زنانی نہیں جا سکتی، اور قبر کا سجدہ، پیر کا سجدہ احمد رضا کہتے ہیں حرام ہے، لیکن گولڑے والے نے لکھا ہے جائز ہے، جس کو تم رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہو۔ تو گولڑے والا کہتا ہے کہ اگر پیر میں اللہ نظر آئے تو سجدہ کر لے، حلولی بھی ہے تو اللہ نظر آ جائے، تو جو ان کے پیروں کا طبقہ ہے تو وہ سجدہ کرتا بھی ہے، کراتا بھی ہے۔ اسی طرح روافض میں، رافضی، ان میں بھی سجدہ تعظیم کا رائج ہے، البتہ ان کی بھی بعض کتب میں اس کی حرمت بھی لکھی گئی ہے، لیکن عملاً رافضی بھی گھوڑے کو بھی سجدہ کرتے ہیں، جس سے بیٹے مانگتے ہیں دل دل، ہاں سارا سال گھوڑا ٹانگے پہ، اور 10 محرم کو مولا، گھوڑا مولا بن گیا۔ ہمارے علاقہ میں ایک گھوڑا کے پیچھے آیا بیٹا مانگنے کے لیے، گھوڑا مشکل کشا ہوتا ہے 10 محرم کو جب نکلتا ہے، تو وہ پیچھے آیا تو گھوڑے نے پیچھے لات ماری اور وہ وہاں جا کے گرا، کہتے بس مولا بس، بس مولا بس۔ تو اور 2 سال پہلے 10 محرم میں ایک حادثہ پیش آ گیا کہ مولائی گھوڑے پہ تھا اور آگے گھوڑی آ گئی، تو گھوڑا ماتم کرتا کرتا جوش میں آ گیا، تو وہ مولائی سمیت گھوڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور اس کی ویڈیو بھی بن گئی اور وہ وائرل بھی ہو گئی، تو ان کی بہت رسوائی ہوئی۔ تو یہ تابوت کو، گھوڑے کو، قبروں کو تو یہ سجدہ کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک علمی اشکال ہے ان پیروں اور رافضیوں کی طرف سے کہ سجدہ تعظیم غیر اللہ کے لیے قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا ناسخ خبر باعث سے ثابت ہے۔
تو خبر واحد قرآن کی ناسخ نہیں بن سکتی. سمجھ گئے میری بات یا نہیں؟ تو بولو جی. چلو یہ مسئلہ تمہیں آتا ہے، آگے چلتے ہیں. آتا ہے نا؟ ہاں. تو ناسخ نہیں بن سکتی خبر واحد. یہ علمی اشکال ہے. جواب دو ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ تمہارا مقدمہ پہلے ہی غلط ہے. یہ قرآن سے تو ثابت ہے، لیکن کس طور پہ ثابت ہے؟ شرائع من قبلنا کے قبیل سے ثابت ہے. شرائع من قبلنا، پہلوں کی شریعت کی حکایت کی گئی ہے. اس امت کو حکم نہیں دیا گیا کہ تم سجدہ کرو غیر اللہ کا. یہ فرشتوں نے آدم کا کیا تھا، برادران یوسف نے یوسف کا کیا تھا، لیکن یہ پہلی شریعتوں کا مسئلہ ہے. اس کو کیا بولیں گے علماء کی زبان میں؟ شرائع من قبلنا، ہم سے پہلوں کی شریعتوں کا مسئلہ. اب شرائع من قبلنا کا قانون سمجھ رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور نزول قرآن سے پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. تو آپ کا اعلان نبوت اور نزول قرآن ہی ناسخ ہے، کسی نئے ناسخ کی ضرورت ہی نہیں. بات میری سمجھ آ گئی؟ تو پہلی شریعتیں ساری کیا ہو گئی؟ منسوخ. ایک. دوسرا، شرائع من قبلنا، ہماری شریعت نے جن کو برقرار رکھا تو وہ تو اس لحاظ سے کہ ہماری شریعت کا حکم ہے، فی نفس سے ہی وہ منسوخ ہے نئی شریعت کے آنے کے ساتھ ہی. اس لیے یہ کہنا کہ خبر واحد ناسخ نہیں بن سکتی، یہ جہالت ہے. یہ مسئلہ شرائع من قبلنا کا ہے، جس کی پوری بحث آگے آئے گی اپنے مقام پہ. یہاں یہ مقام نہیں ہے. تو ایک اتنی بات ذہن میں رکھ لو، اس سے اگلی میں وہاں ذکر کروں گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ تمہارا دوسرا مقدمہ وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. خبر واحد نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت میں اس سجدے کا نص کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور حدیث متواتر سے ثابت ہے. خبر واحد نہیں. کتاب اللہ سورۃ الجن ہے، اس میں فرمایا ان المساجد للہ. ان المساجد، اس کے تین معنی ہیں اور تینوں مراد ہیں. المساجد سجدہ کی جمع منتہل جموع ہے، اور جمع معرب باللام ہے. سارے کے سارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں. کیا ہے؟ مساجد جمع سجدہ کی، اور یہ جمع منتہل جموع ہے، اور اس پہ جو الف لام ہے استغراق کا ہے. اور معنی کیا ہے کہ تمام کے تمام سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں. خواہ تعظیم کے ہوں، خواہ کوئی بھی ہوں، اور کسی کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں. تو سارے سجدے صرف کس کے لیے؟ یہ خود غیر اللہ کے سب سجدوں کو حرام قرار دے رہی ہے یہ آیت. اور دوسرا معنی اس کا مواضع السجود، اور تیسرا اعضاء السجود. مواضع السجود مطلب یہ ہے کہ او مشرکو، یہ جو زمین جس پہ تم سجدہ کرتے ہو،
یہ کس کی ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے۔ جب زمین میری ہے تو میری زمین پہ پکار بھی میری ہوگی۔ اگر علی کی پکار کرنی ہے تو ایسی زمین تلاش کر جو حضرت علی نے بنائی ہے، لات منات عزا نے بنائی ہے، پیر فقیر نے بنائی ہے۔ اور تیسرا اعضائے سجدہ سب آزم، وہ 7 ہڈیاں بنانے والا جن پہ تم سجدہ کرتے ہو وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا جب سجدے کے اعضاء دینے والا میں ہوں تو ظالمہ ان اعضاء سے غیر اللہ کا سجدہ اور پکار کر جو تو نے بابے نے تجھے عضو دیا ہو۔ جب اعضائے سجدہ میں نے بنائے تو پکار اور سجدہ بھی میرا کر، تے سارے سجدے میرے کر۔ تینوں معنی آ گئے۔ ان المساجد للہ، باقی رہ گئی وہ حدیث حرمت سجدہ والی، تو وہ حدیث بالکل متواتر ہے اور تواتر ثابت کرنا ہمارا کام ہے۔ تواتر کی میں تعریف بتا چکا ہوں، جی بھول گئی ہے تو اولن تو یہ ہے شرائع من قبلنا سے۔ یہ جب پھنسو گے نا مسئلے پہ پھر سمجھ آئے گی مسئلے کی کہ اب کیا ہے۔ جب تک کڑکی میں نہ لگو اہمیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو شرائع من قبلنا تو وہ اعلان نبوت سے سب منسوخ ہے، خبر بعد نہیں منسوخ کر رہی۔ اور دوسری طرز یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ خبر واحد سے حرمت ثابت ہے، یہ بھی جہالت پہ مبنی ہے۔ قرآن اور حدیث متواتر اس حرمت پہ موجود ہے۔